بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے دو باتوں کا تذکرہ پڑھا، سنا، سمجھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے بطور وظیفہ اور دعا کے یہ کلمات سکھائے کہ جب آپ ہجرت کے سفر پہ نکلے تو یہ کلمات پڑھتے گئے: ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پھر جب مکہ فتح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف لائے اور آپ نے معبودان باطلہ سے اللہ کے گھر کو پاک کرنا چاہا تو ایک لاٹھی چھڑی ہاتھ میں لی اور بیت اللہ میں رکھے 360 خداؤں کو، ان کے بناوٹی معبودوں کو توڑنا گرانا شروع کر دیا اور ساتھ یہ آیت پڑھتے: جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج کے سبق کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اس کے نزول کا تذکرہ کیا. ہجرت کیوں ہوئی، مکہ کیوں چھوڑنا پڑا، وجہ قرآن ہے، اس کا بیان کرنا ہے، اس کے مسئلہ کو عام کرنا ہے کہ مکہ کے لوگوں کو یہ برداشت اور ہضم نہ ہوا تو انہوں نے مکہ معظمہ کی زمین کو اہل اسلام پہ تنگ کر دیا اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مکہ چھوڑنا مجبوری بن گیا. وجہ قرآن مقدس، اس کا مسئلہ، اس کا بیان اور اس کی دعوت و تبلیغ ہے. پھر کچھ ہی عرصے کے بعد مکہ فتح ہو گیا. نبی علیہ السلام فاتحانہ انداز میں تشریف لائے اور آ کر کے اسی بیت اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے پاک اور صاف کر دیا اور اس کے آپ متولی اور اصل وارث بنے، جس میں آ کر مشرکین مکہ آپ کو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے. وہ حالات بھی تھے اور آج مکہ فتح ہوا تو یہ بھی اللہ نے دن دکھایا. تو یہ فتح، یہ غلبہ، یہ عظمت، یہ شان کیسے ملی، اس کی بنیاد بھی قرآن ہے، اس کی برکات ہیں، اس کی حقانیت اور صداقت ہے کہ دشمن وہ زیر ہو گیا، مٹ گیا،
اللہ نے مکہ فتح کر دیا۔ تو اسی قرآن کا تذکرہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہجرت کرنی پڑی، اسی قرآن کا تذکرہ آ رہا ہے جس کے بیان کے انعام پر اللہ نے مکہ کو فتح کر دکھایا اور مسلمانوں کو یہ اعزاز بخشا۔ اسی قرآن کے بارے میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نے اتارا، من القرآن ہم اتارتے ہیں، ننزل تدریجن ایک دم نہ، ننزل تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اتارتے ہیں۔ تورات ایک ہی وقت میں ساری کی ساری تختیاں مل گئیں اور اتاری گئیں، لیکن قرآن کا نزول ایک دم نہیں ہوا، بلکہ 23 سالہ دور نبوت میں تھوڑا تھوڑا موقع بموقع بقدر ضرورت بوقت ضرورت یہ نازل ہوتا رہا، اور اس کا نزول 23 سالوں میں مکمل ہوا۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے ننزل، ہم اتارتے ہیں، اتارتے رہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ اکٹھا قرآن 30 پاروں کا نازل نہیں کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جو اسے یاد کرنا چاہے تو وہ تھوڑا تھوڑا حصہ جو نازل ہوتا جائے یاد کرتا جائے تو یاد کرنے میں آسانی، اس کا حفظ کرنا آسان ہے۔ دوسرا، اس کو بیان کرنا آسان ہے۔ اگر 30 پارے اکٹھے نازل ہو جاتے، کہاں سے اس کو شروع کروں کہاں پہ اینڈ کروں تو معاملہ مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے موقع بموقع ضرورت بقدر ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اور میرا نبی اسے ساتھ ساتھ بیان کرتا گیا، امت تک وہ امانت آپ پہنچاتے گئے۔ تو تبیین و بیان میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تو آسانی اور سہولت رہے گی۔ اسی طرح تعمیل کا معاملہ دیکھو، عمل کرنے میں جب تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا گیا تو صحابہ ساتھ ساتھ عمل کرتے گئے، نبی علیہ السلام بھی، تو عمل کرنا بھی آسان ہو گیا۔ تو یہ کئی حکمتیں ہیں۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ، اور ہم اتارتے ہیں، من القرآن، قرآن سے، یعنی قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے ہیں، ما جو ہوا وہ قرآن، شفاء شفا ہے، ورحمت اور رحمت ہے، للمؤمنین واسطے ماننے والوں کے، واسطے منکروں کے لیے نہیں، واسطے ماننے والوں کے۔ ما ہوا شفاء ورحمت، دو چیزیں ذکر کی۔ اول فرمایا شفا، کیا لفظ ہے؟ سارے پڑھو، کیا لفظ ہے؟ شفا۔ تم بھی یہی لفظ پڑھا کرو، تم شین پہ زبر پڑھ لیتے ہو، شفا لفظ کیا ہے؟ شفا کا معنی صحت، سلامتی، تندرستی، توانائی، اور شفا یہ تو بد دعا ہے، جہنم کے گڑھے کا کنارہ۔ کسی بیمار کو جا کر بیمار پرسی کرتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ اللہ تجھے شفا دے، بستر سے اٹھائے اور کہاں پہ کھڑا کر دے۔ لفظ یہ لاشعوری طور پہ دھیان نہ کرنے کی وجہ سے عام طور پہ غلط پڑھا جاتا ہے۔ شفا، شفا لفظ ٹھیک نہیں ہے معنی کے لحاظ سے، شین کے نیچے زیر پڑے، شفا۔ دیکھا عربی زبان کتنی فصیح و بلیغ زبان ہے، سبحان اللہ۔ صرف زبر زیر کا فرق کیا، معنی کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ شفا کو شفا پڑھا تو مصیبت بن گیا، اور شفا کو شفا پڑھا تو یہی صحت و سلامتی بن گیا۔ زبر زیر میں معنی کی حالت بدل گئی۔ تو لفظ ہے ما ہوا شفاء، یہ قرآن شفا ہے، شفا ہے امراض کے لیے، بیماریوں کے لیے، مریضوں کے لیے۔ امراض دو قسم کی ہوتی ہیں، کتنی قسم کی؟ ایک
امراض روحانیہ، امراض جمع مرض کی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ امراض روحانیہ، روح کی بیماریاں، اندر کے روگ، سینوں کی قدورتیں اور بیماریاں، امراض روحانیہ۔ اور دوسری ہے امراض جسمانیہ، یہ ظاہری بدن اور جسم کا بیمار ہو جانا، بیمار پڑ جانا، یہ دو قسم کی بیماریاں ہیں۔ قرآن کریم اصل امراض روحانیہ، امراض قلب، باطنی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ جو اصل قرآن کو شفا کہا گیا تو اس سے اصل مقصود امراض روحانیہ ہے، باطنیہ ہے، اندر کی بیماریاں، سینے کی اور دل کی بیماریاں، ان کے لیے اصلاً قرآن شفا ہے۔ رہی یہ ظاہری جسم و جان کی امراض اور بیماریاں، ان کے لیے بھی شفا ہے، لیکن بالتبع اور ثانوی حیثیت سے۔ اصل جو شفا ہے قرآن، وہ اندر کی بیماریوں کے لیے ہے، ظاہری جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، لیکن وہ بالاصالت نہیں، بالتبع۔ لیکن آج قوم کا زور جو ہے وہ ظاہری اور جسمانی بیماریوں کی شفا قرآن سے حاصل کرنے کا، اس پہ زور ہے۔ جس بیماری کے لیے اصل قرآن شفا بن کر آیا، اندر کی اور باطن کی بیماریاں، اس کے لیے قرآن کو شفا کے طور پہ استعمال ہی کوئی نہیں کرتا۔ ظاہری جسمانی بیماریوں کے لیے، حسی بیماریوں کے لیے قرآن کو شفا کے طور پہ استعمال کرنے پہ سارا زور صرف کیا جا رہا ہے۔ اور جو اصل مقصود ہے امراض قلب، دل کی بیماریوں کو قرآن کے ذریعے دور کرنا، کہ یہ ان کے لیے شفا ہے، اس کی طرف دھیان نہیں۔ اور پھر ظلم پر ظلم یہ ہے کہ جو ظاہری اور جسمانی بیماریوں کے لیے قرآن کو بطور شفا کے استعمال کیا جا رہا ہے، وہ بھی خلاف شرع طریقے پر۔ خلاف شرع کیسے استعمال کیا جا رہا ہے؟ تعویذ لکھ لکھا کر کے۔ ظاہری جسمانی بیماریوں کے لیے بھی یہ شفا تھا، لیکن پڑھنے سے جسم کو شفا حاصل ہوتی، پڑھ کر دم کرنے یا کسی مسلمان سے دم ڈلوانے پر شفا حاصل ہوتی، یہ تو صحیح طریقہ تھا۔ ظاہری جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا اس سے حاصل کرنی ہے تو اس کا درست طریقہ ہے، خود تلاوت کرے، پڑھے، پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، یا کسی مسلمان سے، نیکوکار آدمی سے دم کروائے، یہ تو سب ٹھیک ہے۔ لیکن اس نے وہ طریقہ جو صحیح تھا وہ چھوڑ کر تعویذوں کا راستہ اختیار کیا، تعویذوں کا راستہ اختیار کیا۔ اور یہ جو مروجہ تعویذات ہیں، لکھنے لکھانے والا معاملہ، یہ شریعت میں کہیں سے قطعاً کوئی ثابت نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کوئی ایک نبی نہیں ملتا جس نے یہ تعویذوں کا کاروبار، دھندا اور یہ دکانداری کھولی ہو، شروع کی ہو۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کوئی ایک بھی یہ شغل کرنے والا پیغمبر تمہیں نہیں ملتا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملتا جس نے یہ تعویذوں کا کاروبار اور دھندا چھیڑا اور شروع کیا ہو۔ دلیل تو یہاں سے ملے گی نا، انبیاء کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ۔ پورے قرآن کے 30 پارے، اس میں کوئی ایک آیت اشارہ تن بھی یہ بیان نہیں کرتی کہ کوئی تعویذ کے لکھنے لکھانے کا جواز اس پر ہو۔ صریح تو دور کی بات ہے، اشارہ تن بھی کوئی نہیں ملتی۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعض فرمودات، تو ان میں بھی کوئی صریح اور صحیح سند کی کوئی دلیل نہیں ملتی جس میں یہ تعویذات کے لکھنے لکھانے کا جواز ثابت ہو۔ ہاں ایک روایت ہے، لیکن اس کا راوی بڑا خطرناک ہے۔ اس کا راوی ہے محمد بن اسحاق، جس کو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دجالوں میں سے ایک دجال تھا، بڑا بے ایمان تھا۔
وہ یہ روایت تعویذوں والی بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی صحیح سند، بے غبار سند کی ایک حدیث بھی نہ پیارے پیغمبر سے ملتی ہے نہ کسی صحابی سے ملتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہ ہو، قرآن شفا تو ہے نا، قرآن کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ بات تو دلیل کی ہے نا، بلا دلیلہ مذہب تو ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ کو کھلی اجازت ہے، چیک کریں، میری بات کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ علماء سے پوچھیں، خاص کر تعویذوں والی سرکاروں سے پوچھیں، یہ آپ نے دھندا شروع کر رکھا ہے، کام کاروبار، اس کی کوئی دلیل دکھاؤ۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، کسی پیغمبر سے اس کا ثبوت پیش کر دو، قرآن کریم سے ثبوت پیش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذخیرہ احادیث موجود ہے، فرمودات، کوئی ایک لیکن بشرط صحیح سند ہو وہ پیش کرو۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی ایک صحابی سے پیش کرو، لیکن وہ دجال راویوں کی روایت نہ ہو، کسی راوی کی زیادت نہ ہو، بے غبار اور صحیح سند کی ہو، پیش کر دو، ہمیں بھی دکھاؤ، ہم پر بھی یہ احسان کرو۔ اس لیے کہ یہ کاروبار ایسا ہے جس میں خسارے کا امکان اور پہلو ہی کوئی نہیں، نرا نفع ہی نفع۔ نعمان کاروبار کرتا ہے لیکن اس میں امکان ہے نفع کا بھی اور نقصان کا بھی، ایسے ہی ہے نا۔ یہ وہ کاروبار ہے جس میں نقصان کا پہلو ہی کوئی نہیں ہے، امکان ہی کوئی نہیں، نرا نفع ہی نفع۔ اور مزے کی بات ہے، یہ کاروبار دھندا ایسا ہے جس میں کچھ سرمایہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وگرنہ کوئی کاروبار ہے اول اس میں سرمایہ کاری ضروری ہوتی ہے، انویسٹمنٹ، لیکن یہ وہ کاروبار ہے کہ بالکل بغیر سرمایہ کے اور نرا نفع ہی نفع۔ تو ہماری بھی کوئی دلیل دکھاؤ، ہم بھی کوئی یہ کاروبار دھندا شروع کریں۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ محبوب کی شریعت میں اس کا قطعاً کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اس لیے بات دلیل کی ہے۔ کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، اس کے روب اور دبدبے سے، بڑا پن سے مسئلہ ثابت نہیں ہوگا، وہ اپنے پاس رکھے۔ بات دلیل کی ہے، دلیل جب نہیں تو یہ عمل اور طریقہ بھی جائز نہیں۔ لیکن عرض کیا کر رہا تھا، لوگ کہتے ہیں کچھ نہ ہو، دلیل نہ ہو، قرآن شفا تو ہے، اور تعویذات ناجائز صحیح، پر قرآنی تعویذ تو جائز کا ہونا، اس لیے کہ یہ شفا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شفا ہے۔ کیا صرف قرآن ہی شفا ہے یا کچھ اور چیزیں بھی شفا ہیں؟ اور چیزیں بھی شفا ہیں۔ پہلے بھی کہا کرتا ہوں، 14ویں پارہ میں سورۃ النحل ہے، وہاں شہد کا اور اس کی مکھیوں کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ اس شہد کو قرآن نے کہا فیہ شفاء للناس، یہ شہد لوگوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ آب زمزم کو بھی شفا حدیث میں کہا گیا، اجوا کھجور کو شفا کہا گیا، کلونجی کو حدیث میں شفا کہا گیا۔ چلو احادیث کا معاملہ بھی الگ کر لیں، قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن نے اپنے آپ کو، قرآن کو بھی شفا کہا، شہد کو بھی شفا کہا۔ اب دیکھنا یہ ہے اس سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ملا جی کہتا ہے طریقہ یہ ہے، اس کی آیت اور اس کے کلمات کو لکھا جائے، پرچی بنا کر وہ گلے میں لٹکا دی جائے، بازو پہ بندھوا دیا جائے۔ یہ طریقہ ہے اس قرآن سے شفا کو حاصل کرنے کا، یہ ملا کا فارمولہ ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اسی پہ آپ، شہد کو بھی قرآن نے شفا کہا، لہٰذا 1 لیٹر کی بوتل شہد کی لے کر اس میں رسی دھاگا ڈالو اور اسی ملا جی کی گردن میں لٹکا دو، اس سے شفا تجھے حاصل ہوگی۔ طریقہ ٹھیک ہوگا شہد سے شفا حاصل کرنے کا؟ نہیں ٹھیک ہوگا۔ شہد سے شفا کیسے حاصل کی جائے گی؟ اسے کھانا ہوگا، استعمال کرنا ہوگا۔ خالی بوتل اس کی لٹکانے باندھنے سے شفا حاصل نہیں ہوگی، وہ کوئی نادان اور احمق ہی ایسا کرے گا۔ تو قرآن سے بھی شفا حاصل کرنے کے لیے اس کو لکھ لکھا کر لٹکانے اور باندھنے سے شفا حاصل نہیں ہوگی، اس کو بھی پڑھنا ہوگا، دم کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، تو اس کے ساتھ یہ تعلق اور ربط اس سے شفا حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا۔
ما ہوا شفاء، ما ہوا، قرآن کریم شفا ہے، لیکن اس پہ آپ کو عرض کیا کہ اصل اندر کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، لیکن بالطبع وہ ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، لیکن اس کا طریقہ پڑھا جائے، دم کیا جائے یا کسی دوسرے سے دم کروایا جائے۔ ذرا سبق پہ نشانی رکھیں اور 11واں پارہ دیکھیں، سورہ یونس، صفحہ 341، 341، صفحہ 341، سورہ یونس کی آیت نمبر 56 کے بعد 57، صفحے کی آخری دو سطریں، آخری دو سطریں۔ فرمایا یا ایوہ الناس، کرو مانا، آئے لوگو، تحقیق، قد، تحقیق، جاءتکم، آئی تمہارے پاس، موعظۃ، بہت بڑی نصیحت، موعظہ، بہت بڑی نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، مراد کیا چیز ہے؟ قرآن پاک، موعظہ بہت بڑی نصیحت، یہ قرآن پاک، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء، اور شفا ہے، لما، واسطے ان بیماریوں کے جو فی الصدور، صدر کی جمع، صدور، صدر کا معنی سینہ، ان بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے جو بیماریاں ہیں لما فی الصدور، سینوں میں، دلوں میں، اندر اور باطن میں، امراض روحانیہ، روح کی بیماریاں ہیں، ان کے لیے قرآن کیا بن کر کے آیا؟ شفا بن کر کے آیا۔ سبق کی آیت میں بات مختصر تھی، صرف وہاں فرمایا یہ قرآن شفا ہے، یہاں اس کو قرآن نے کھول دیا اور تفصیل ذکر کر دی، فرمایا کن بیماریوں کے لیے؟ شفاء لما فی الصدور، یہ اندر کی اور سینوں کی بیماریوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ اندر کی بیماریاں کون سی ہیں؟ کفر، یہ کون سی بیماری ہے؟ اندر کی۔ باطنی روحانی بیماری ہے، روح مریض ہوتا ہے تو آدمی کفر کرتا ہے اور عقیدہ کفریہ اپناتا ہے، شرک، یہ بھی دل کا روگ اور ناسور ہے، بدعت اعتقادیہ، وہ بھی سینے کی بیماری اور مرض ہے، اور حسد، ریاکاری اور بغض، اور کوئی اور بھی بولو، نفرت، کینہ، کدورت، یہ سب اندر کی میل اور گند جو اکثر مسلمانوں کے اندر موجود ہوتا ہے، ان کو دور کرنے کے لیے اور ان سے شفا پانے کے لیے ذریعہ اور نسخہ وہ قرآن مقدس ہے، وہ قرآن مقدس ہے۔ موجودہ خانقاہوں پہ جا کر پیشانی رگڑنے سے اندر صاف نہیں ہوگا، اور ان بناوٹی اور مصنوعی صوفیوں کے پاس جا کر چلے کاٹنے سے تزکیہ نفس نہیں ہوگا۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بہت بڑی نصیحت 30 پاروں کی صورت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ چکی ہے، اور وشفاء لما فی الصدور، جو نری شفا ہے اندر کی اور سینوں کی بیماریوں کے لیے، اور یہی سب سے بڑا مرشد اور نصیحت نامہ ہے قرآن مقدس، جس کو انسان سمجھ کر پڑھے اور اپنے حلق سے نیچے دل تک اس کی تعلیمات کو اتارے تو یہ سب سے بڑا مرشد ہے، انسان کے باطن اور اندر کو پاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ تزکیہ نفس قرآن مقدس سے ہٹ کر ممکن نہیں ہے، اسی کی تعلیمات سے ہوگا۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى، اور نری ہدایت ہے، بے اعتبار علم کے نری ہدایت ہے۔ وَرَحْمَةٌ، اور جو اس علم پر عمل کرے یعنی اس کا مسئلہ مان جائے، وَرَحْمَةٌ، تو یہ نری رحمت ہے، اور رحمت
کا باعث بھی ہے عمل کرنے اور ماننے والوں کے لیے، للمؤمنین واسطے ماننے والوں کے، قل فرما دیجئے، بفضل اللہ ساتھ اللہ کے فضل کے، وبرحمتہ ہی اور ساتھ اس کی رحمت کے۔ کیا معنی؟ یہ قرآن جو شفا بھی ہے، باعث ہدایت بھی ہے، رحمت کا مرکز بھی ہے، بہت بڑی نصیحت بھی ہے، اسی طرح یہ اللہ کا بہت بڑا فضل بھی ہے، اس کی بڑی رحمت بھی ہے کہ اس نے یہ تم پر تمہارے پیغمبر کے واسطے سے انعام کر دیا اور نازل کر دیا، یہ خزانہ تمہیں عطا کر دیا، لہذا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جملے کو سمجھنا ہے، فَبِذَالِكَ پس اس کی وجہ سے، اس کی بدولت، فَلْيَفْرَحُوا چاہیے کہ وہ اس کو ماننے والے اور جن کی طرف یہ آیا ہے، فَلْيَفْرَحُوا راحت سے ہے، یفرحو کس سے ہے؟ راحت، راحت کا معنی خوشی، مسرت، سکون، اطمینان، یہ سب اس کا مفہوم ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا پس چاہیے کہ وہ قرآن کی نصیحت پر سکون اور اطمینان اختیار کرے، اس پہ مطمئن ہو جائیں کہ قرآن جو فیصلہ کر دے، اتنا کامل ایمان اور یقین قرآن پر ہو کہ قرآن کا مسئلہ سن کر ان کے سینوں میں ٹھنڈ پڑ جائے اور ان کے دلوں میں سکون پیدا ہو جائے اور انہیں راحت اور اطمینان نصیب ہو جائے کہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے اور یہ حرف آخر ہے، یہ لا ریب اور رب کا کلام ہے، اس میں شک و شبہ کی بھی گنجائش نہیں، وہ فوراً اس کے مسئلہ کو دل و جان سے قبول کرے اور پورے اطمینان اور سکون سے قبول کرے، خوشی کے ساتھ قبول کریں۔ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا فرمایا یہ کوئی معمولی خزانہ نہیں، ہوا خیرن، وہ قرآن، ہوا وہ قرآن خیرن بہت بہتر ہے، مما کس سے بہتر ہے؟ مما ان چیزوں سے، ان خزانوں سے، اس دولت سے، اس دنیا وما فیہا کے خزانوں سے، یجمعون جنہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جمع کرتے ہیں، وہ سونے کے خزانے ہوں، چاندی کے ہوں، کسی اور بینک بیلنس کی صورت میں ہوں، دنیا کے مال و متاع کی صورت میں ہوں، جس صورت میں بھی دنیا کی کوئی دولت اور خزانہ ہے، جنہیں لوگ جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں، فرمایا وہ سب خزانے ایک طرف اور قرآن والا یہ خزانہ ایک طرف، فیصلہ یہ ہے کہ ہوا خیرن، وہ قرآن سب سے بہتر اور اونچا خزانہ ہے۔ کیوں؟ کیسے بہتر ہے؟ قرآن نے کہہ دیا بس ایسے ہی، اس کو ذرا چیک کرو، تدبر کرو، یہ کیسے بہتر خزانہ ہے؟ اس کے کئی فرق ہیں، ایک طرف دنیا کا خزانہ ذہن میں لاؤ، ایک طرف یہ قرآن والا خزانہ ذہن میں رکھو، پھر یہ قرآن بہتر ہے، کیسے بہتر ہے اس پہ تدبر کرو، اس میں کئی فرق آپ کو نظر آئیں گے۔ نمبر ایک، دنیا کے جتنے بھی خزانے ہوں، جس چیز کے بھی ہوں، وہ عارضی اور فانی ہیں، انسان کے فوت ہوتے ہی ان سے رشتہ اور تعلق ختم، وہ ورثاء کے پاس چلے گئے، اس سے ختم، عارضی اور فانی بے وفا ہیں۔ لیکن قرآن والا خزانہ، اس کو سیکھا، اس کو سمجھا، اس سے ایمان حاصل کیا، اس سے ہدایت حاصل کی، اس کی تعلیمات پہ عمل کیا، تو یہ خزانہ جو اس کے ہاتھ میں اس صورت میں آیا، تو یہ خزانہ عارضی اور فانی نہیں ہے، یہ اس مرنے والے کے ساتھ جائے گا اور اسے جنت کے کل قیامت کے دن دروازے پہ پہنچ کے آئے گا، میدان معاشر میں بھی شفاعت کرے گا۔ القرآن حجت اللہ کا، اور یہ دائمی خزانہ ہے جس پہ فنا اور زوال نہیں ہے۔ اور فرق ہے، دنیا کے خزانے ہوتے ہیں ان سے اور ٹینشنیں بڑھتی ہیں، دولت بہتی ہوتی جائے تو پریشانیاں، ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں، سکون ختم اور کم ہوتا جاتا ہے۔ قرآن وہ خزانہ ہے، جوں جوں آدمی اس کے قریب آتا جائے گا، قریب آتا جائے گا،
उतना ही इंसान की जिंदगी को ये पुरसुकून और इत्मीनान वाला बनाता जाएगा। इधर बेचैनी और बेसुकूनी का निशान नहीं मिलेगा। तीसरा फर्क, दुनिया के खजानों की हमें देखभाल और हिफाजत करनी पड़ती है। चौकीदार पहरेदार मुकर्रर करते हो तनख्वाहें दे करके, ये वो खजाना है जिसने इसे हासिल कर लिया तो ये कुरान उसका मुहाफिज बन जाता है, ये उसका मुहाफिज बन जाता है। तो ये कई फर्क हैं। अर्ज क्या कर रहा था, कुरान शिफा है, लेकिन शिफा उल्लिमा फिस्सुदूर, ये सीनों की बीमारियों के लिए, बातनी और रूहानी अमराज के लिए असल शिफा है। आइए सबक पे। लेकिन जाहिरी बीमारियों के लिए भी कुरान शिफा है, लेकिन बित्तबा। बुखारी में हदीस है, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते हैं, और इस हदीस के रावी भी वही हैं, कि हम बाज साथी सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम किसी सफर पे निकले तो एक बस्ती के करीब से हमारा गुजर हुआ, हमें रात हो गई। उनसे कहा कि हम मुसाफिर हैं, हमें रात को जगह भी दो, खाना भी दो, मेहमानी करो, हमारी मेहमान नवाजी, हम सुबह को फिर आगे सफर करेंगे। लेकिन थे बड़े बखील। उन्होंने कहा जाओ, इधर ना कोई ठहरने की जगह है, ना खाने पीने की चीज है। सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने थोड़ा आगे जाकर किसी जगह, खुली जगह पे पड़ाव डाल लिया, रात को आराम करने लगे। ये बुखारी की सही हदीस है। रात का कोई वक्त था कि उस बस्ती वालों के सरदार को, चौधरी को, वडेरे को किसी जहरीले जानवर ने डस लिया, डंग मारा। हकीम तबीब बुलाए, इलाज मुआलजा किया, लेकिन कुछ फर्क न पड़ा। तो किसी ने कहा वो जो बादशाह किस्म के मुसलमान थे उनके पास जाओ, शायद कोई दम करने वाला हो। एक आदमी दौड़ता हुआ आया उस बस्ती से और आकर के पूछता है, हल मिनकुम राकिन, क्या है कोई तुम में दम करने वाला, दम करने का माहिर। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु उठ खड़े हुए, फरमाया मैं हूं, क्या करना है। हमारे कबीले के सरदार को किसी जहरीले जानवर ने डस लिया है और वो करीबुल मर्ग है, तड़प रहा है। कुछ हकीमों तबीबों से इलाज के बावजूद फायदा नहीं हुआ। तो आइए, हजरत अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु साथ चले गए। वहां जाकर उसकी हालत को देखा तो फरमाने लगे, मैं दम तो करता हूं लेकिन उजरत लूंगा, मुफ्त में नहीं करता, फ्री में नहीं। क्या लोगे? फरमाने लगे 30 बकरियां लूंगा। कितनी? ये हुण जाके बाद हिसाब कर लो है, 30 बकरियां लूंगा। ठीक है, सरदार मरने से बच जाए, ठीक हो जाए, 30 बकरियां देंगे, मुआदा तय हो गया। हजरत अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु ने दम किया, वो तो उठ बैठा और हदीस में आता है ऐसे हो गया जैसे उसे कोई तकलीफ थी नहीं। बकरियां दो, बकरियां दी गई। ये साथ लेकर रेवड़ पूरा साथियों के पास। वो कहने लगे हमारा भी हिस्सा निकालो, इकट्ठे सफर पे थे। फरमाया ऐसे नहीं, ये तो मैंने गुस्से से उनसे मुतालबा कर दिया कि उन्होंने हमें कुछ देर पहले यहाँ पे ठहरने नहीं दिया, ना को खाने पीने की चीज देने के लिए तैयार हुए। ये तो उन पे जजर किया, डांट की, और उस गुस्से में उनसे मुतालबा रख दिया। पता नहीं शरन इनका लेना जायज भी था या नहीं। चलो नबी अलैहिस्सलाम से पूछेंगे, उसके बाद फिर अगला मरहला। आपसे आकर मसला पूछा तो आपने फरमाया जायज है, आपस में भी बांट लो, मेरा भी हिस्सा निकालना, मेरा भी हिस्सा। ये बुखारी की हदीस है। आपके अल्फाज और जुमला है, इन्ना अहक्का मा अखज़्तुम अलैहि अजरन किताबुल्लाह। जिस चीज पे तुम उजरत ले सकते हो उसमें सबसे ज्यादा हक रखने वाली किताब अल्लाह की है। इन्ना अहक्का मा अखज़्तुम अलैहि अजरन किताबुल्लाह। सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम अबू सईद खुदरी से बाद में पूछते हैं, हमने तो कभी आपको दम करने वालों में शुमार ही नहीं किया था, आपने क्या पढ़ के दम किया? कोई खास वजीफा याद किया हुआ था कि वो आदमी फौरन उठ बैठा? फरमाता है मेरे पास और तो कोई वजीफा नहीं,
میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ سورۃ الشفا ہے، سورۃ الفاتحہ یہ سورۃ الشفا ہے۔ میں نے بس آپ کی وہی تعلیم سنی، یاد کی، اور میں نے اسے کچھ بھی نہیں سوائے سورہ فاتحہ کے بس یہی پڑھ کے دم کیا، وہ اٹھ بیٹھا اللہ کی رحمت سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپس میں بھی تقسیم کر لو، میرا بھی حصہ نکالو۔ یہ کوئی سمجھ آتی ہے بات؟ آپس میں تقسیم کرنا تو سمجھ آتا ہے کہ ایک ہی سفر پہ سب ایک دوسرے کے ہم سفر تھے، نبی علیہ السلام تو اس سفر میں شامل ہی کوئی نہیں، آپ کا حصہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان کے استاد ہیں، معلم ہیں، مرشد ہیں، مربی ہیں۔ فرمایا میرا بھی حصہ نکالو۔ اس سے اتنا تو سمجھ آیا بھائی شاگردوں کی کمائی میں استاد کیسا ہوتا ہے۔ دیو نہ دیو منو تو صحیح نہ پتر لگ دیو نہیں تو مولویاں دے ہاتھ چڑھے ہو۔ خیال کرنا ادھر بھی دم کی فیسیں طے نہ کرنا، وہ اضطراری حالت تھی، ادھر دم کی فیسیں طے کرنا یہ جائز قطعاً نہیں۔ وہ حالت مسافرت ہے اور احتیاجی بھی ہے، اضطراری حالت ہے اور انتقامی معاملہ ہے، تب یہ جزوی واقعہ ملتا ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ ادھر بھی کوئی دم کی فیسیں طے کرتا ہے، اتنے دو تو دم کروں گا، یہ بالکل جائز نہیں، غلط ہے، وہ حالت مختلف ہے اس سے۔ فرمایا ما ہوا شفاء، وہ قرآن شفا ہے۔ اب سمجھ آیا نا، ظاہری بیماریوں کے لیے بھی قرآن شفا ہے، لیکن اصل مقصود امراض روحانیہ۔ ورحمت، اور یہ نری رحمت ہے کس کے لیے؟ للمؤمنین، ماننے والوں کے لیے، کہ اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں۔ ولا یزید الظالمین، اور نہیں زیادہ ہوتا، نہیں بڑھتا، الظالمین، ظالموں کا حال، الا خسارہ، مگر ازروے خسارہ کے۔ کیا معنی؟ قرآن کریم شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن جو ظالم، ضدی، انادی قسم کے کافر اور مشرک ہیں، فرمایا وہ جوں جوں قرآن سنتے جاتے ہیں، ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو وہ نہیں بڑھتے، نہیں زیادہ ہوتے۔ کس میں ہوتے ہیں؟ الا خسارہ، مگر نرے خسارے اور نقصان میں۔ ان کا کفر اور بڑھتا ہے، ان کا گمراہ ہونا اور بڑھتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے، اور ان کا الا خسارہ، قرآن سے دشمنی اور عداوت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بارش برسے، ایک ہے کہ باغ پر پھولوں پر برسے تو اس سے مہک اور خوشبو اٹھتی ہے، اور گند کے ڈھیر پر یہ بارش برستی ہے، وہاں سے الٹا بدبو اٹھتی ہے۔ تو قصور بارش کا ہوتا ہے؟ قصور بارش کا نہیں ہوتا، وہ تو برابر برس رہی ہے۔ قصور گند کے ڈھیر کا ہے کہ اس کی طبیعت میں گند ہے، اس کے اندر گند ہے تو اس سے اور گند پھیلتا ہے، بدبو بڑھتی ہے اور گند نکلتا ہے۔ اسی طرح یہ قرآن رب کی رحمت کی بارش ہے، یہ لوگوں پر جب برستی ہے، اسے بیان کیا جاتا ہے تو کئی دل کے سچے لوگ وہ اس کو مان کر، اسے تسلیم کر کے اپنا ظاہر باطن منور اور معطر کر لیتے ہیں، ایمان اور ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اور جو پہلے سے ضدی، انادی اور بگڑے ہوئے، جن کے دلوں کی زمین مثل بنجر زمین کے ہوتی ہیں، تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ قرآن سن کر اور بگڑ جاتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قرآن ان کے سامنے پیش کرو اور طبیعت میں اضطراب، بے چینی اور خباثت کا اظہار کرنے لگتے ہیں، تو پہلے بھی گند تھا، اب اور بھی گند اگلنا شروع کرتے ہیں۔ یہ معنی ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، یہ قرآن اہل ایمان ماننے والوں کے لیے تو رحمت اور شفا ہے، لیکن جو ظالم، ضدی، انادی قسم کے لوگ ہیں، مشرکین وغیرہ، تو فرمایا ان کی حالت اس گند والے ڈھیر کی ہے کہ جب قرآن ان کے اوپر آتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، تو وہ خیر کی طرف نہیں بڑھتے، ماننے کی طرف دل متوجہ نہیں ہوتے، الا خسارہ،
اور خسارے کی طرف وہ جاتے ہیں۔ پہلے بھی قرآن کے منکر تھے، اب اور تیوری چڑھ گئی، اور طبیعت میں بے چینی اور بگاڑ آیا، قرآن سے اور دوری اور دشمنی بڑھ گئی، تو اور زیادہ نقصان اور خسارے میں چلے گئے۔ تو قصور قرآن میں نہیں، قصور ان کی بد مزاجگی میں ہے، ان کی طبیعت کے بگاڑ اور فساد میں ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، نہیں بڑھتے ظالم لوگ الا مگر خسارن، مزید ازروے خسارے کے بڑھتے ہیں، اور قرآن سے دوری اور نفرت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔